آواز نہیں آ رہی ہے. آواز ہلکی ہلکی. لیکن جو کوشش کی گئی تمام روایتوں کو لکھنے کو جمع کرنے کی کوشش وجہ ہماری علیہ کے زمانے کی اور ختم بھی ہوا. انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نے صحبت ہونا کیا باقی رہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عمار کو اور ان کو ہدایت کی کہ اپنے اپنے شہروں میں جو ممتاز محدثین ہیں ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ روایتیں جو صحابہ سے نقل کرتے ہیں ان کو قلم بند کریں. تو وہ سلسلہ شروع ہوا اور قانون چلایا. اگر جو ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے مرتب ہو گئے لیکن یہ جو روایت کا نظام تھا یہ پورا ہوا اور اس میں سب سے نمایاں نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. امام شافعی بھی ہیں, امام مسعود بھی ہیں, انہوں نے کام کیا. لیکن سب سے زیادہ جو ذخیرہ جمع کیا ہے امام بخاری نے. ان کی وفات کے بعد جب ان کے نویسوں کو نکالا گیا تو کئی اصولوں پر لانا پڑا. انہوں نے لکھا. لیکن وہ جو زمانہ تھا اس میں صرف روایتوں کو جمع کرنے کا کام ہوا, ترتیب کا کام نہیں ہوا. تدریج کا کام کرتے جمع کا کام کرتے. ترتیب کا جو کام ہوا جو اس کے بعد کی بات ہے پہلی صدی اور دوسری صدی کا بڑا حصہ اسی میں جڑا یہ روایتیں اس نے جمع کی. جو بھی روایتیں سب کو لکھ دیا جائے. اس کے بعد مرحلہ ہے ان کی ترتیب کا اور جمع انتخاب کا. یہ جو عمل شروع ہوا اس میں کہہ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلا جو کام ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا جو تعلق ہے لیکن واقع ہے وہ صرف نہیں جانتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ترتیب و ترتیب کا کام شروع کیا اور ان کی کتاب ہے کتاب الاحکام. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب الاحکام امام صاحب کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ امام ابو یوسف کی کتاب ہے, امام محمد کی کتاب ہے, امام یوسف کی کتاب ہے. لیکن لوگ نہیں جانتے اور بات کرتے ہیں. جاننے والے جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ امام صاحب کی کتاب ہے. اور جیسے زمانے کا طریقہ تھا کہ کتاب کو زندہ کراتے تھے جو شاگرد ہوتے تھے اور پھر اگلے سال دوبارہ دیکھنا ہوتا تھا. تو ایک سال میں ایک مرتبہ ہوتا تھا. اس میں اضافہ حذف اور مرتب کرنے کا کام حاصل جاری رہتا ہے. تو مختلف ادوار کے جو حضرات
مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موقع لکھی، اس کے لیے مختلف نسخے ہیں، جن میں دو نسخوں کو وہی مقبولیت حاصل ہے۔ ایک نسخے کو تو موقع امام مالک کہتے ہیں، لیکن دوسرے نسخے کو موقع امام محمد کہتے ہیں، حالانکہ موقع امام محمد کی نہیں ہے، وہ موقع کی حقیقت میں امام مالک کی، لیکن کیونکہ نقل کرنے والے امام محمد نہ ہوتے، اور مزید انہوں نے کام نہیں کیا ہے کہ ہر بات میں اپنی طرف سے کچھ تشریحات پیش، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اپنا منع مطلب بھی نقل کیا ہے۔ یہ ان کی جو ہے کہ جو شرح ہے یہ تعلیمات کے لوگ اضافہ کے اس کی وجہ سے اس کا امام مسند وہ کہتے ہیں، موقع امام محمد کہتے ہیں، حقیقت میں موقع امام مالک دوسری مشہور ہے یہ امام مالک کی امام یحییٰ بن یحییٰ مخزومی کی لیثی کی روایت۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کے مختلف نسخے ہیں، نسخہ امام یوسف کا بھی ہے، نسخہ امام محمد کا بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ امام محمد کے آخری دور کے شاگرد ہیں، ان کا جو نسخہ ہے یہ مکمل اور جامع ہے، پہلے کے جو شاگرد ہیں ان کے نسخوں کو جامعیت ہے۔ یہ پہلا کام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب الآثار کے نام سے، اور اپنی اسانید کے اعتبار سے کتاب صحیح ہے، جو حیثیت امام مالک کی موقع کی ہے وہی حیثیت امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے۔ اس کی تمام روایتوں کی تمدید کا عمل ہوا، اس کی ساری روایتیں ایسی ہیں کہ قابل قبول کوئی ایسی نہیں بھی روایت اس میں جو قابل ادا ہو، بالکل اس کے روایت مجروح اور رات میں اعتنا نہ ہو، ایسی کوئی روایت۔ تو یہ پہلا کام ترتیب و تفویض کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرا جو کام ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے موقع لکھی اور مقبول ہوئی۔ اس زمانے میں اور بھی لوگ تھے جو موقع لکھ رہے تھے، جس میں امام ابن زید ہیں، امام زید کے بارے میں بھی آتا ہے، اور بھی بہت سے ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ یہ موقع لکھ رہے ہیں بہت سے لوگ لکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ترتیب الراوی میں ہے، غالباً تو پڑھو گے تو معلومات ہے آگے ترتیب الراوی میں فرمایا ما کان للہ فہو، جو اللہ کے لیے کرے گا وہ کرے گا، جو اللہ کے لیے کرے گا اس کی کتاب رہ جائے گی، اور وہی کوئی موقع ایسا بھی نہیں کہ اور کسی امام کی موقع، لیکن امام مالک کی موقع کو اللہ نے قبول عام کر دوسری کتاب۔ بس اس کے بعد سلسلہ چل ہوا، انہیں جو صحاف کی کتابیں نظر آتی ہیں جن میں سر فہرست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح، اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح، اور پھر سنن اربعین ہے، یہ سب کتابیں موقع کے بعد کی، موقع کی اپنی صحیح ہے۔ اگر شاہ ولیدہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بعض حیثیتوں سے موقع کو فوقیت کی ہے بخاری پر، اور کم از کم مسلم پر، وجہ اس کی تقدیم بھی ہے، وہ پہلے کے امام ہیں اور انہوں نے کیا محنت کی ہے، لیکن یہ تقدیم انہوں نے کی ہے، فوقیت کی ہے، وہ فوقیت صحت کی بنیاد پر نہیں کی، جس پر امت متفق ہے، اس پر امت متفق ہے کہ اصح کتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، صحیح ترین جو کتاب ہے وہ تو بخاری، امام بخاری کو صحیح، لیکن امام مالک نے کام کو کیا مرتب کیا ہے، اور انہوں نے اہتمام کیا ہے صحیح روایت کا، تو وہ اس حیثیت سے مقدم ہے زمانی اعتبار سے، اور یہ وجہ سے ظاہری کام ہو،
اس وقت تک امام مالک کے زمانے تک امام ابو حنیفہ کے زمانے تک یہ نظام تھا کہ بس جو کچھ روایتیں سنتا ہے تو وہاں دیکھیے سب کچھ دکھتا ہے. جو روایتیں صحیح ہوگی جو روایتیں کمزور ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے بات کہی کہ نصیحی کوئی حدیث کمزور نہیں ہوگی. کیا چیز کمزور ہوتی ہے؟ تو حدیث سے نقل کرنے والے کمزور کے نتیجے میں اس کو صحیح کہہ دیا جاتا ہے. اللہ کوئی بھی مت ہو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہے اور وہ معلوم ہو ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اس کا تو وہی درجہ ہے تقریباً قرآن کریم کا رہتا ہے. اس کی اتباع اسی طرح ڈالی جس طرح قرآن کریم کی اتباع ڈالی. اور صرف اتنا ہے کہ وہ وحی مطلوب ہے اور تو یہ جو فرق ہوا ہے وہ فرق نقل کرنے والوں کا. تو بعد میں جب میں اتنا کام جو ہوا تو سب روایت نقل کر دی لوگوں نے جو کچھ سنا سب نقل کر دیا. متقدمین کا طریقہ بھی تھا ہر جگہ ہے ان کی متقدمین کی تصویروں والے دوسرے کو ہر طرح کی روایت نقل کر اسرائیلیات نقل کر. تم جانو تمہارا کام ہے کرو. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان روایتوں میں سے انتخاب کر کے امت کے سامنے ایسے مجموعے پیش کیے جائیں کہ جو مرتب بھی ہوں. یہ سب سے پہلا کام ہے ہم بخاری میں کیا. ابھی تو سنا ہوگا پڑھا ہوگا نہیں اس بات تاریخ کہ درد ہو رہا تھا اور درد میں ہم لوگ کام میں گزر رہا کرتے ہیں کوئی ادا کا بندہ یہ پورا سوال ہے میں نے انتخاب کر اور صحیح روایتیں امت کے سامنے پیش. امام بخاری کہتے ہیں رضاکار کی قیمت میں سے نکالتا ہے میں کام کروں گا. چنانچہ انہوں نے یہ کیا تو تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر انتخاب کیا اور لاکھوں روایتوں میں سے 1000 روایتوں کا انتخاب کیا جن کو انہوں نے صحیح دلیل سمجھا. اور ایک بات امام بخاری نے کہی ہے کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ان روایتوں کو میں نقل کروں کہ جو زیادہ روایت جو زیادہ معاشرے میں رائج نہیں جن کو لوگ نہیں جانتے لیکن وہ صحت کے اعلیٰ معیار پر ہیں ان کو میں کتاب میں سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد اور بات ہوتی ہے بہت لوگ دھوکے میں ہیں کوئی سمجھتے ہیں کہ اگر بخاری کی روایت نہیں ہوتی یہ بہت بات ہوتا ہے. بخاری کے خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میں ان روایتوں کو لینا چاہتا ہوں جو زیادہ سماج سے لائق نہیں ہے. تو گویا کہ اس کا معلوم ہوا کہ جو روایت سے لائق تھی انہوں نے چھوڑ دی حالانکہ وہ ان کی جب تک بہت کا انتخاب اس کا یہ حقیقت مطلب نہیں کہ جو صحیح روایت ہے وہ امام بخاری نے نقل کر دی. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بخاری کی جو روایت ہے جو صحیح روایت ہے میں بخاری نقل کر دی اگر 50 سینکڑوں ہزاروں روایتیں امام بخاری نقل نہیں تھی لیکن صحیح ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح. بلکہ بعض حدیثوں سے دیکھا جائے تو بعض روایتیں ایسی ہیں کہ امام بخاری کی ہر روایت سے زیادہ اعلیٰ درجے کی. امام مالک روایت نقل کرتے ہیں موطا میں یوں کہتے ہیں عن نافع عن ابن عمر مالک عن نافع عن ابن عمر. اب ظاہر ہے یہ معمولی سند یہ ایسی اعلیٰ درجے کی سند ہے کہ اس کو کون سا کرام ہوگا کہ بخاری کی روایتوں کے ٹکری کی نہیں بلکہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی روایت. یہ سمجھنا کہ اگر بخاری کی روایت نہیں آئی تو وہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایت نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے. کیا جہالت ناواقفیت کہہ دو جہالت نہ ہو. اس لیے کہ خود امام بخاری نے اس کو واضح کیا کہ ہم نے انتخاب کیا وہ روایت سے زیادہ مشہور نہیں ہے ان کو لیا تو جو روایت سے سماج میں مشہور تھی لوگ اس کو جانتے تھے اور اعلیٰ درجے کی تھی اس کو روٹی کی دعوت موجود. تو ہر صحیح روایت بخاری میں نہیں لیکن بخاری کی ہر روایت صحیح ہے.
اور یہی خصوصیت ہے امام بخاری۔ بخاری کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے، مشکل ہے کہا جائے کہ اس کی ہر روایت صحیح ہے۔ یقیناً صحیح مسلم کو یہ تصور حاصل ہے کہ تقریباً اس کی ہر روایت صحیح ہے، لیکن چند روایتوں پر کچھ کلام کیا گیا ہے، چند روایتوں پانچ سات روایتوں پر۔ حالانکہ وہ کلام بھی ایسا نہیں ہے کہ روایت صحیح ہو جائے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سہارا درجے کے لیے پائی گئی، اور پھر دونوں میں فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں زیادہ سخت ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں اپنی سخت ہیں، وہ بڑا ہوا ہوا ہے۔ امام بخاری کی ملاقات شرط ہے، اور امام مالک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کی امامہ میں اور بھی بہت ساری شروط ہیں کہ جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شدت اختیار کی۔ بعض لوگوں نے تنقید بھی کی، امام مسلم نے بھی نہیں اس کا اشارہ کیا کہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے اشارہ کیا بعض لوگوں پر کیا انہوں نے اس چیز پر سخت کر لگایا، لیکن ظاہر ہے امام بخاری نے اگر سخت کر لگائی تو اس کا فائدہ ہو گیا۔ جو درجہ امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوا صحت کے کی حیثیت سے، وہ درجہ نہیں واضح نہیں ہوا، وہاں پہ ہوا عزت کے لیے، شرائط کی سختی کے لیے۔ تو بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے، اس کی بنیادی طور پر اگر کہا جائے تو دو خصوصیتیں ہیں جو کہیں نہیں ملیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اصح اصول ہے، یعنی اس کی ہر روایت اعلیٰ نہیں، کوئی کلام نہیں ہوتا۔ نمبر دو، ان کے جو تراجم ابواب ہیں وہ بھی امام بخاری کی خصوصیت ہے، وہ کہیں نہیں ملیں گے۔ صرف بخاری کی تراجم بھی کہا جاتا ہے امام بخاری کی تمام کی تراجم۔ فقہ سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کیا مسائل کا استنباط کر کے تراجم میں شامل کر دیے؟ کہنا یہ مطلب نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن استنباط تھا، استنباط کو انہوں نے بات نقل کیا ہے، لیکن ان کے تراجم ابواب ہے وہ خزانہ ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ اس موضوع سے متعلق کوئی روایت ان کو ملی جو ان کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی روایت کو بجائے اصلی کتاب میں نقل کرنے کے تجدد بات میں نقل کر۔ اس لیے دیکھو گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم ابواب میں بکثرت معلق روایت نقل کی۔ معلق جانتے ہو جس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اصول کی کتابیں پڑھی ہیں نا، معلق کس روایت کو کہتے ہیں؟ معلق کس روایت کو کہتے ہیں؟ تم لوگ کشمیر سے رہتے ہیں، ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جس میں سند کو حذف کر دیا جائے، جس میں سند کو حذف کر دیا جائے اور اوپر سے روایت نقل کر دی جائے، اس کو معلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں بکثرت ایسا کیا ہے، اور ان کی شامت کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیقات بخاری۔ تو تعلیقات بخاری کہتے ہیں، اور یہی کام امام مالک نے بھی کیا ہے۔ بلغنی عن فلان، بلغنی عن فلان، بیچ کے ساتھ حذف اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیقات مالک۔ کون بول رہا ہے؟ خاموش ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بولتے بیٹھے ہو نہیں معلوم کیا کہتے ہیں؟ مالک بھائی بلاغات مالک کہتے ہیں۔ امام مالک جو معلق روایات نقل کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعیات کہتے ہیں۔ یہ تو سنایا ہوتا ہے، ابھی امام ربیعہ نہیں ہے، ارے بھائی اس کو بلاغات مالک کہتے ہیں، جیسے وہ تعلیقات بخاری میں تھی بلاغات مالک، رباعیات کس کو کہتے ہیں؟ اب تو بتاؤ کہ تم نے کہیں دیا ہے، معلوم رباعیات کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثیات کس کو کہتے ہیں؟ ثنائیات کس کو کہتے ہیں؟
तीन इमाम आप उसमें 3 सनदें हम हिंदी उसमें वास्ते हों तो सुरासियात है, 4 वास्ते हों तो वाड़ियात है, जो है कुमासियात सुरासियात कोई गलत होता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तजम्मुल अब्वाब जो है उसके तो एक तो खुसूसियत क्या है उसकी सेहत, तो कोई उसका मुताबिक नहीं। और दूसरी खुसूसियत क्या है? दूसरी खुसूसियत ये है कि तजम्मुल अब्वाब में उन्होंने जो काम किया है वो कहीं भी नजर नहीं आता। उसका सब कुछ है, शिक्कत है, बुखारी नहीं है, बल्कि उसमें बुखारी की समझ है, यानी वो सिर्फ है इस्तिलाही नहीं है बल्कि हकीकी सत्य है, उससे हकीकी है, यानी उसको बुखारी की समझ नजर आती है। कैसे कैसे रुकते हैं बयान कहीं बराबर जो होती है, बराबर जो मतलब है बराबर पढ़ते बराबर वो बराबर के रुकते भी हैं, अदब के रुकते भी हैं, तारीख के रुकते भी हैं, सलाहत की बातें भी सजान क्या क्या है सब कुछ इमाम बुखारी में छोड़ा दो ये खुसूसियत किसी को ये शर्त हासिल नहीं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की 2 खुसूसियतें क्या है कि बता सकता है भाई तुम्हें तकरीबन सिहाज की किताब पढ़ रहा है या पढ़ रहा हो आप लोग वाकई ईमानदार हैं तो तुम्हें ये फर्क मालूम होना चाहिए सिहाज की किताब तो वो क्या है, तुम्हें सब किताब में आकर क्यों पढ़ाई जा रही है, किताब पढ़ाई जा रही है, फर्क क्या है? इमाम बुखारी को क्या बताइए हमने 2 बात, इसमें उनका कोई गरीब नहीं, एक सेहत बुखारी और दूसरे तराजी बुखारी। इमाम मुस्लिम की क्या खूबियत है? अरे एक वो हाथ एक हदीस को लगातार देना और उन्होंने कही असल एक पहली जो खुसूसियत है वो जमरे रिवायत है, यानी एक सनद एक रिवायत जो नकल करते हैं तो इतनी सनदों से वो रिवायत है, सारी सनदों में चलते जाते हैं, तो गुरु नकल करके चले जाते हैं, ये तो एक बात हो गई। एक बात दूसरी बात काम कर दो कौन सा तरतीब, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत तरतीब के साथ कोई किताब लिखी है। इमाम बुखारी की कोई तरतीब नहीं, उनके यहाँ तो ऐसा किस्सा है कि अगर मुस्तकी तालिब इल्म है तो उसको हद करना मुश्किल, मुंतही तालिब इल्म उस किताब को उससे पैदा उठाता है। वजह उसकी है कि वो तजर्बे बाब के मुनासबत से एक रिवायत की तफसीर करते हैं, टुकड़े लगाते हैं, एक रिवायत को इमाम बुखारी ने 24 जगह रखी है। इमाम मुस्लिम क्या करते हैं एक बाब के मुताबिक रिवायत नकल करते हैं, एक ही जगह बुखारी कराते हैं। इस हैसियत से उनको इमाम बुखारी पर भी तफव्वुक़ हासिल है। किसी की मुहारबा मुस्लिम को फौकियत देते हैं, मुहारबा बुखारी जानते हो कौन मनी मुहारबा ये कहा जाता है, मुहारबा तुमने इस तरह पड़ी होगी नुक़मा में भी है कि मुहारबा मुस्लिम को फौकियत देते हैं बुखारी पर, तो मुहारबा को कौन होगा? यूरोप के रहने वाले भाई ये मोटी मोटी बातें जो मालूम होनी चाहिए। मुहारबा कौन होगा? कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता के। हम कह रहे हैं मुहारबा क्या होगा? तो मैं मां मुस्लिम को फौकियत देते हो तो कलकत्ता के रहने वाले जो मगरिबी ममालिक हैं, मराकश है, उर्दूस है, उधर के जो इलाके हैं उसको मगारबा कहते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इमाम मुस्लिम की किताब को बुखारी की पर फौकियत देते हैं। क्यों फौकियत देते हैं? हुस्न तरतीब की बिना क्योंकि फौकियत तो ठीक है, अगर सेहत की बुनियाद पर फौकियत है तो ये सही है, इस पर उम्मत तकरीबन मुत्तफ़िक़ है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की सही पर फौकियत रखती है, बदल जहाँ फौकियत रखती है, लेकिन इमाम मुस्लिम की खुसूसियत क्या है?
जमा दूसरे तरीके सारी किताबें सारी रिवायतें इकट्ठा कर देते। नंबर 2 तरतीब उनकी यहाँ आला करती है, वो तरतीब किसी और दूसरे बात के नहीं है। अब उसके बाद तरतीब सुनन अरबा इमाम अबू दाऊद की सुनन, इमाम तिरमिज़ी की, इमाम नसई की सुनन। अब इन चारों की दो खुसूसियात तुम हमें बताना। कब बताओ? आज बताओ, अगर आज ना बताना हो अगले हफ्ते बताओ। एक कराना चारों किताबों की बुनियादी तौर पर दो खुसूसियात क्या है जो दूसरी किताबों में नहीं है? खुसूसियत किसको कहते हैं? भाई खुसूसियत इसी को कहते हैं ना कि वो चीज़ दूसरी किताब में ना बड़ा साल बड़ा इम्तियाज ये खुसूसियत है उसकी। क्या मतलब कि वो चीज़ दूसरों में नहीं। यही ये किताबें हैं, ये किताबें पढ़ाई जाती हैं, क्यों पढ़ाई जाती है? इसे इन सब के अलग अलग फसाइल और उन खुसूसियतों में उनके इम्तियाज हासिल हैं। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो खुसूसियात क्या है। जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो खुसूसियात तो तुम्हें खुसूसियात क्या है, तो तकरार कराई जाएगी। क्या कहता है? तो तकरार नहीं है, बात वजूद में तकरार नजर आती है। देखो उसके जो उसका सियाक व सबाब है, मालहू माले है, उसका अंदाज है, तरकीब है, वो सब अलग है। उसको समझाने के लिए, बताने के लिए तुम्हें सारी किताबें कुछ न कुछ पढ़ाई जाती है, वो शौक तुम्हें मालूम हो जाए। अब तुम्हें बुखारी के बारे में पता चल गया, मुसलमान अब चार के बारे में, चारों के बारे में तुम बताना बाकी है जी। ये घंटा क्या बजे कब से कब तक? तब मौलाना खड़े हो जाते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी खूबसूरत ये है और उन्होंने वो किताब लिखी और लिखने के बाद जब पेश की तो उनके असातिज़ा ने और सबके अहम जो मुहद्दिसीन थे वो किताब देखी थी। उन्होंने बात कही कि ये किताब ऐसी है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इसको अता फरमा दिया तो कोई किताब इसके मुताबिक नहीं होगी। और वही हुआ, अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी की जो खुसूसियत अता फरमाई हो किसी दूसरी किताब को हासिल नहीं हुई। तो वजह क्या है? सबसे अहम मसला सेहत है। बाकी चीज़ें तो बाद में आगे करता जाए कर सकता है, लेकिन पहला मरहला ये है कि रिवायतें हमें सही तरीन जो है वो मिल जाए। और ये इमाम बुखारी की सबसे बड़ी खुसूसियत है। उन्होंने जो रिवायतें नकल की हैं वो सही तरीन रिवायतें, ऐसी रिवायतें और दूसरी किताबों में। तो नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने मकबूलियत की किताब को और फिर उस पर काम करने वालों ने जो काम किया उसकी कबूलियत तो वाज़ेह दलील है। यानी बाद लोगों ने इस्तिक़्सा की कोशिश की तो अंदाज़ा ये हुआ कि तकरीबन 550 किताबें हैं। कितनी किताबें? 550 किताबें हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सहीह पर लिखी गई। इमाम बुखारी पर नहीं, इमाम बुखारी की सहीह पर, उसकी शुरूआत, उसकी तारीफ़ात, उसके मुस्तदरकात, उसके मुस्तखरजात और उसके मुताल्लिक़ात, उस पर जो भी काम हुआ, जिन लोगों ने इख्सा करने की कोशिश की तो उन्होंने अंदाज़ा किया कि तकरीबन 550 किताबें लिखी। बाकी जो और दूसरी शहर की किताबें हैं उन पर भी काम हुआ है, लेकिन बुखारी का उससे 80 की है, यानी बहुत आगे ले जाओ तो 100-150 तक पहुँचेंगे 40 में। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर काम हुआ तो तकरीबन 500-550 किताबें। तो ये उसके कबूलियत की वजह है, और ये यानी उसकी कबूलियत की अलामत है। कबूलियत की वजह जो है उसकी दो बुनियादी वजूहात। सबसे बड़ी वजह इमाम बुखारी का एहतमाम ज़ाहिरी भी और फिर एहतमाम बातिनी भी। उन्होंने अगर कोई शराइत लगाई, सब शराइत तो जो रिवायतें नकल की उन्होंने शराइत की वजह से वो आला दर्जे की सही। दूसरे ये उन्होंने गायब दर्जे का एहतमाम किया। ये आता है किताबों में जो इमाम बुखारी पर लिखी गई या सही बुखारी से मुताल्लिक़ लिखी गई हैं उनके मुक़द्दमात हैं कि जब वो एक रिवायत नकल करते थे तो किस कदर एक रिवायत की नकल करने में एहतमाम करते जाता है। तो गुस्ल फरमाते थे, 2 रकात पढ़ते थे, हाजत की नमाज़ पढ़ते थे सलातुल हाजत, और उसके बाद भी वो रिवायत तलाश करके एक रिवायत में सराजी अब्बास में लिखने के लिए सुनाता है कि रियाज़ुल जन्नत में बैठे
تو یہ اہتمام جو تھا یہ اہتمام ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قبول عام عطا کرنا اور پھر پہلی روایت اور نقل کی کتاب میں انما الاعمال بالنیات بعد اور تدبیر کا باب ہوگا تو اس کے بعد پہلی روایت نقل کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات اس سے گویا کہ واضح کیا ہوا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور خود انہوں نے کتاب جو لکھی ہے اس میں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے لیکن سورۃ الواقع اور انما الاعمال بالنیات دو چیزیں ہیں اس بہت اشارے ہیں سورۃ الواقع میں اشارہ یہ ہے اس کا ذکر ہم نے گزشتہ ہفتے میں کیا لیکن حوالے سے نہیں کیا کہ جو بھی ہمارے پاس حدیثوں کا خزانہ ہے اس کی حیثیت بھی بڑھتی ہے یہ صحیح کتاب احادیث جو ہیں صحیح روایتیں ہیں وہ نقل کی نہیں جمع کیا گیا لیکن آغاز کہاں سے کیا سورۃ الواقع سے وہ ہے اس میں اشارہ کیا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ بھی واقعی ہے سبب کیا ہے الفاظ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ یہ بات ہے باقی وہ بھی واقعی ہے اور یہ بھی واقعی ہے وہ اشارہ اس میں کر دیا اور انما الاعمال بالنیات جو انہوں نے روایت سے پہلے نقل کیا اس میں حسن نیت کی یہی نہیں کہ دعوت دی ہے بلکہ اپنی نیت کا بہت حکمت کے ساتھ اظہار بھی کہ میں کتاب جو لکھ رہا ہوں اس میں میرا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت ہے تو یہ ان کی جو خصوصیت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے اس قدر اہتمام بھی کیا ظاہری اہتمام بھی کیا اور باطنی اہتمام بھی کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی دنیا میں کسی کتاب پڑھاتے نہیں تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ان کا شرف ہے جو اور کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتا ایک عجیب بات ہے کہ ان کو زندگی میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی اپنے گھر سے تو نکالا گیا اور ان کو جانا پڑا دوسری جگہ پر ان کو کتنا خاص ہوا تھا خاص کر قرآن تھا اس کی تفصیل تو معلوم ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنا کھڑا ہوا اور اس نے امام احمد کو بڑی اطلاع دل کرنا پڑا گھوڑے لگائے گئے تو اسی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سے گزرنا پڑا ایسا بعض لوگوں سے غلو پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ غیر مخلوق ہے ہمارا عقیدہ اللہ کا کلام وہ آگے بڑھ کے یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ جو ماضی کا جب تک مذہب ہے جو اوراق ہیں جو روشنائی سے قرآن لکھا گیا یہ بھی غیر مخلوق ہے تو غیر مخلوق نہیں یہ روشنائی کا مخلوق نہیں یہ اوراق مخلوق ہے غیر مخلوق کیا ہے غیر مخلوق کلام ہے غیر مخلوق جو قرآن مجید اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ کلام غیر مخلوق ہے لیکن اس کلام کو جب لکھا گیا اور آپ میں لکھا گیا روشنائی سے لکھا گیا تو اور آپ کوئی غیر مخلوق ہے کیا روشنائی کوئی غیر مخلوق ہے تو قرآن مجید جو مابین جب تک مصحف ہے وہ کیا ہے ظاہر ہے وہ مخلوق ہے لیکن کلام الہی جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے وہ غیر مخلوق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اعتدال کے ساتھ بیان کرتے تھے تو اس پر کلام ہوتا تھا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ بھی بگڑ گیا ان کا عقیدہ بھی بگڑ گیا اور